ساتھیو آداب، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں۔ آج ہم کریں گے CBSE کلاس 12 گلستان ادب کا سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک کے بعد رومانوی تحریک۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے جو ہیں اکارڈنگ ہیں، مطلب سیریز وائز ہیں، ایک کے بعد ایک۔ اسی طرح سے آپ کو یاد بھی رکھنا ہے کہ پہلے تحریک کون سی تھی، پھر کون سی آئی۔ اسی حساب سے اسے سیٹ کیا گیا ہے کہ پہلے سر سید آئی، اس کے بعد رومانوی تحریک آئی۔ تو رومانوی تحریک جو ہے سر سید اور حالی کی اصلاحی تحریک، علی گڑھ تحریک بھی کہتے ہیں اسے، اور سر سید تحریک کے بعد اردو ادب نے ایک دوسری کروٹ لی۔ اصلاحی تحریک کے خلاف رومانی نوعیت کی رد عمل ظاہر ہونا شروع ہوا۔ حالانکہ اس رد عمل کو تحریک کے بجائے رجحان کہنا زیادہ مناسب ہوگا، لیکن ہمارے بیشتر نقادوں اور مبصروں نے اسے رومانی تحریک سے تعبیر کیا۔ اس سے پہلے ہم رومانوی تحریک پر تبصرہ کریں، یہ ضروری ہے کہ لفظ رومانیت کی تشریح سامنے آ جائے۔ تو اس کو آپ سمجھیے کہ رومانویت کیا ہوتی ہے۔ رومان کا لفظ ہے، رومان سے نکلا ہے، اور اسی لفظ سے رومانیت۔ اس سے مراد ہے کہ رومانوی زبانوں کے ادب میں اس قسم کی تحریروں اور کہانیوں پر ان کا اطلاق ہے جو انتہائی آراستہ اور پرشکوہ پس منظر عشق و محبت کی آپسی داستانیں سناتی تھی، جو عام طور پر عہد وسطی کی جنگ و جو اور خطر پسند نوجوانوں کی ہمت سے متعلق ہوتی تھی۔ آپ نے اس طرح کی بہت ساری جو ہے وہ سنی بھی ہوں گی اور جو ہے ڈراموں میں بھی دیکھی ہوں گی۔ غیر معمولی آراستگی، شان و شوکت اور آرائش اور فراوانی کی تفصیلی پسندی کو رومانوی کہا جاتا ہے۔ جیسے جو ہے حاتم طائی اور بھی جو ہے الف لیلہ، اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ سب اسی دور کی جو ہے پیداوار ہے۔ سر سید اور حالی اپنے خیالات کا اظہار سیدھی سادی نثر میں کیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اصلاحی مقصد کے پس منظر میں ایسی نثر لکھی جائے جو سادہ اور سلیس ہو تاکہ بآسانی سمجھی جائے، جبکہ محمد حسین آزاد کی شعوری کوشش تھی کہ بامقصد ہونے کے ساتھ تحریر دلچسپ اور رنگین بھی ہو۔ تو یہ ایک اچھا فیصلہ تھا ان کا کہ تحریر جو ہے جب ہی پڑھی جاتی ہے جب اس کے اندر دلچسپی بھی ہو، تو خوبصورت الفاظ، آسان الفاظ لیکن خوبصورت انداز میں بیان کیے جائیں، تشبیہات اور استعارات دلکش تراکیب کے ساتھ سجایا جائے۔ اب رومانوی تحریک کے اندر جو ہے بہت سارے لوگ شامل تھے۔ رنبندر ناتھ ٹیگور کی مشہور کتاب ہے گیتانجلی، اقبال کی شاعری، ابوالکلام آزاد کی جذباتی اسلوب بھی اسی سے قوت بخشی۔ میر ناصر علی کی ولادت جو ہے 1843 میں ہوئی اور ان کی وفات جو ہے 1933 میں دلی میں ہوئی۔ قدیم دلی کالج سے 1867 میں انٹر کا امتحان پاس کیا۔ قدیم دلی کالج جسے جو ہے آج کے دور میں ہم ذاکر حسین کالج کے نام سے جانتے ہیں۔ 1922 میں 75 برس کی عمر میں وہ اپنے فرائض منصبی سے سبکدوش ہوئے اور مستقل طور پر دہلی آ گئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ میر ناصر علی دہلی میں اپنے ذاتی پریس مطبع ناصری قائم کیا اور یہیں رسالے صلاح عام شائع کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش 1888 اور وفات 1958 میں۔ ان کا اصل نام تھا محی الدین احمد، تاریخی نام فیروز بخت تھا۔ ان کے والد مولوی خیر الدین ایک عالم تھے۔ آزاد کی تعلیم و تربیت گھر کی دینی اور علمی ماحول میں ہوئی۔ 12 برس کی عمر میں ہی انہوں نے عربی فارسی کی تعلیم سے فارغ ہوئے اور 15 برس کی عمر میں خود درس دینے لگے، یعنی جو ٹیچر ہیں 15 سال کی عمر میں یہ بن گئے تھے۔ اس کے بعد ان کی بہت ساری چیزیں ہیں، لمبا ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ قرآن مجید کا ترجمہ بھی انہوں نے کرا، نامکمل تفسیر، ترجمہ القرآن جسے بچے پڑھتے ہیں، کاروان خیال، غبار خاطر، انڈیا ونس فریڈم کا اردو ترجمہ ہماری آزادی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ انہوں نے بہت ساری چیزوں کے جو ہے ٹرانسلیٹ بھی کرا۔ غبار خاطر جو ہے ان کے خطوط کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، جو لکھتے لکھتے ان کا انتقال ہوا تھا۔ سید سجاد حیدر یلدرم یہ بھی بہت مشہور ہیں، ان کی ولادت 1880 میں اور 1943 میں وفات ہوئی۔ نہٹور ضلع بجنور میں ان کی پیدائش ہے۔
علی گڑھ سے BA کیا تھا اور انہیں ترکی زبان سے دلچسپی ہوئی، ترکی افسانوں نے انہیں متاثر کیا۔ 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رجسٹرار مقرر ہوئے اور یہیں ان کا انتقال ہوا۔ یلدرم کے افسانی مجموعے خیالستان حیات و احسان کے عنوان سے شائع ہوئے اور بہت ساری چیزیں انہوں نے لکھی۔ یلدرم نے 2 ڈرامے جلال الدین اور جنگ و جدل کے نام سے بھی لکھے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کی۔ اب ہے خلیقی دہلوی، دہلی میں پیدا ہوئے، نام محمد دین تھا، تجارت پیشہ تھا، ادب سے فطری لگاؤ، مطلب یہ بزنس مین تھے لیکن ادب سے تھے، اور ان کا نیاز فتح پوری، مہندی افادی اور دیگر سے بھی متاثر تھے، اور ان کی نثروں میں ادبستان کے نام سے شائع ہوئی، اختر شیرانی نے لکھی، اور بھی بہت ساری لکھی ہیں انہوں نے کتابیں، سب آپ کو دکھ رہی ہیں۔ سجاد انصاری، ولادت 1884 میں، بارہ بنکی UP میں، علی گڑھ سے BA MA LLB کی۔ سجاد نے رومانیت اور ادب لطیف کا فلسفی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی بہت سارے مضامین لکھے۔ اسلوب نگار بہت مقبول ہے ان کا، فلسفیانہ غور و فکر ہے، مطلب فلسفے کی بات کرتے ہیں، وہ سیدھی سادی زبان میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا جو ہے محشر خیال کے نام سے، مثلاً عورت، بیوی، وفا، شباب، جھوٹ، صوفی، دعا، بے نیازی، یہ ساری چیزیں ان کی لکھی ہوئی ہیں۔ مہندی افادی، ان کی ولادت 1874 میں، 1921 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام مہندی حسن تھا، اور مہندی حسن گورکھپور کے تعلیم یافتہ خاندان میں پیدا ہوا۔ 1909 میں تحصیلدار کے عہدے پر فائز۔ ان کے مجموعے افادیت مہندی اور خطوط کا ایک مجموعہ صفائے محبت کے نام سے بھی شائع ہوا، اور جو ہے انہوں نے اس مضمون میں مہندی افادی نے سر سید نذیر احمد احالی اور مولانا محمد حسین آزاد شبلی سے متعلق بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ مہندی افادی نے دوسری زبانوں سے اصطلاحات مستعارات لی، اصلاحات، اور انہیں آسان زبان میں ترجمہ کر کے اردو کا حصہ بنایا۔ اب اس کے بعد بھائی نیاز محمد خان، نیاز فتح پوری، ان کی ولادت جو ہے فتح پور UP میں ہوئی۔ 1923 میں بھوپال میں رسالہ نگار جاری کیا، اس رسالے میں اپنے معیار، مباحثات، خصوصی شمار۔ نیاز فتح پورے شاعر بھی تھے اور نثر نگار بھی، انہوں نے افسانے بھی لکھے اور انشائیے بھی، علمی ادبی نظام بھی لکھے، اور بھی بہت کچھ لکھا۔ 1913 میں ان کی طویل افسانے ایک شاعر کا انجام بھی شائع۔ نیاز کے معروف کتاب ارض نغمہ ٹیگور کے گیت تانجلی کا ترجمہ ہے۔ نیاز ٹیگور کے اسلوب سے بہت متاثر تھے۔ قاضی عبدالغفار کی ولادت 1889 میں، 1956 میں مراد آباد UP میں پیدا ہوئے تھے۔ مراد آباد سے ہی تعلیم حاصل کر لی، علی گڑھ چلے گئے۔ دیکھا جائے تو علی گڑھ میں بہت لوگوں نے تعلیم حاصل کری اور یہیں ان کا انتقال ہوا۔ حجاز امتیاز علی، یہ بھی ان کی وفات 1999 میں ہوئی۔ حجاز اسماعیل کے نام سے لکھنا شروع کیا۔ حجاز علی تاج سے شادی ہوئی تو حجاز امتیاز علی ہو گئے۔ انہوں نے بھی بہت ساری کتابیں لکھی، لاش اور دوسرے افسانے، کاؤنٹ 11 کی موت، سوبار کے سائے، تحفے، اور بھی بہت سی۔ ان کے سارے جو ہے افسانے ہیں، ان کی کہانیاں ہیں۔ اب آخر میں آتے ہیں بھائی احمد صدیقی مجنوں گورکھپوری۔ احمد صدیقی مجنوں گورکھپوری، یہ بھی جو ہے بہت مشہور ہیں۔ ان کی ولادت 1904 میں ہوئی تھی، 1988 میں گورکھپور میں ان کا انتقال ہوا۔ اردو انگریزی میں MA کیا۔ سینٹ اینڈ ایزف کالج میں انگریزی کی ادبیات کے لیکچرر ہوئے، اور پھر 1968 میں کراچی پاکستان چلے گئے اور وہیں انتقال ہوا۔ ان کی بھی بہت ساری تصنیفات ہیں۔ نیاز فتح پوری سے متاثر ہوئے اور پہلا افسانہ زیدی کا حشر لکھا، اور بھی بہت ساری انہوں نے کتابیں لکھی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ایک طریقے سے آپ کے سامنے میں نے رومانوی تحریک کا جو ہے نقشہ کھینچا اور بتایا آپ کو۔ اسی طرح سے آپ کو پیپر میں لکھنا ہے سب کے بارے میں تھوڑا تھوڑا سا، رومانوی تحریک کے بارے میں کہ بھئی یہ سر سید کی علی گڑھ تحریک سے تھوڑا سا ہٹ کے، جب ایک تحریک چلتی رہتی ہے تو انسان بور ہو جاتا ہے، پھر دوسری تحریک شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی جو ہے اسی دور کے بعد شروع ہوئی، اور اس میں جو ہے کس طرح کی باتیں میں نے سمجھا دیا۔ سب کا تھوڑا تھوڑا لکھ دیجیے گا، ہر ایک کے بارے میں 2-4 کے بارے میں ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو نوٹس، اسائنمنٹ، پریکٹیکل یا کسی بھی طرح کی انفارمیشن چاہیے یا آن لائن آف لائن کلاسز چاہیے تو آپ میرے نمبر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور آپ ہم سے رابطہ کر کے کلاسز جوائن کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔